ویل ایک جہنم دی ایک وادی دا نام ہے جہدے اندر بے نمازیاں نو سٹیا جائے گا جڑے جان بوجھ کے اپنی نمازاں دے اندر سستی تے کاہلی کرن والے نے۔ اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا فوائل للمصلین، مسلین واسطے ہلاکت ہے، انہاں واسطے تباہی ہے، انہاں واسطے بربادی ہے کہ وہ اپنے معاملات کو تو ترجیح دینے نہیں لیکن میرے دین نو ترجیح نہیں دے دے۔ اس واسطے انہاں واسطے ہلاکت ہے ساہون کہ وہ غفلت دے وچ سستی تے کاہلی دے اندر اپنے نمازاں نو بھلا بیٹھدے نے۔ قرآن مجید برہان رشید کے دوسرے مقام تے مبارک الفاظ نے فرمایا جنتی بندے جدو جزا سزا دے فیصلے ہو جان گے تے جہنمی جہنم دے گڑیاں دے اندر موجود ہون گے تے جنتیوں کا جدو گزر ہونا ہے انہوں نے دیکھنا ہے ایک گروہ کہ وہ جہنم دے طبقے دے اندر ہے تے جی آو پکار کر رہے ہیں وہ انہوں تو پوچھن گے ما سلککم فی سقر، سقر دا معنی گڑھا ہے، جہنم دے گڑھے دے اندر وہ دیکھن گے تو انہوں تو پوچھن گے ما استفہامی ہے، استفہام دا معنی ہوندہ ہے کوئی خبر دریافت کرن واسطے، عربی دے اندر آکے ڈندا ما ایک حرف استفہام حمزہ اور ما وہ پوچھن گے انہوں کو آپ جب میں کسی کو کوئی گل پوچھنی ہوں گی تو آپ پوچھ دیا وجہ جی وہ اس طرح جملہ بولن گے ما سلککم فی سقر، تسا اے دسو کہ توانو اس جہنم دے گڑھے دے وچ کس گناہ دی وجہ تو آئے ہو؟ دنیا چ رہ کے تسا کیڑا گناہ کیتا ہے؟ کسی نے قتل کیتا ہے، قتل دی وجہ تو آئے ہو؟ کوئی تسا ایسا قرآنی احکام دے خلاف کام کیتا ہے جے دی وجہ تو اس گڑھے دے اندر آئے ہو؟ جواب ملے گا قالوا لم نکو من المصلین، اساں اللہ دی بارگاہ جھک دے نہیں سی، اساں نماز نہیں پڑھدے سی، اس وجہ تو سانو اس جہنم دے گڑھے دے اندر سٹیا گیا۔ دوسری جگہ تو گزرن گے جنتی لوگ تے اس گڑھے دے وچ لوگاں نوں دیکھن گے انہاں کو پوچھن گے کہ تسا کس عذاب دی وجہ تو اس جہنم دے گڑھے دے اندر آئے ہو؟ وہ کہیں گے ولم نکو نطعم المسکین، اساں غریباں نوں مسکیناں نوں کھانا نہیں کھلاندے سی۔ غریب بندہ جدوں ساڈے دروازے تے آ جاندا، ساڈے ڈیرے تے ساڈی بیٹھک تے پہنچ جاندا تے ساڈے دل دے اندر بھی وٹ آ جانا سی، ساڈے متھے تے بھی وٹ آ جانا کہ اساں اودے توجہ ہی نہ کرنا، جبکہ وہ بھکھا آدمی ساڈی طرف متوجہ ہوندا سی اور اساں متلاشی سی کو مالدار آوے تے انہوں کھانا کھوائیے کہ جنہیں کل نو سانو چاہ بوتل پوچھیے تے اساں پوچھ لواں گے۔ یہ تے وہ بندہ ہے جدوں بھی اساں دے کول گئے یہ چاہ بوتل پوچھن جوگا ہے ہی نہیں تے لہذا اس واسطے انہوں نے کنارہ کیتا سی۔ وہ لوگ کہن گے ساڈا ہور کوئی گناہ نہیں، ساڈا گناہ اے کہ سانو اللہ نے رزق دی فراوانیاں دتیاں، اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا، سب کچھ دیتا، اساں کنجوس تے بخیل بن گئے، اساں انہوں خرچ نہیں کیتا تے اس واسطے اس بخل دی وجہ کو اللہ پاک نے سانو یہ سزا دیتی۔ آمنہ دلال محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے جلوہ گر گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا خدمت موجود ہے۔ ایک شخص اس مجلس دے وچوں کھڑا ہویا، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا میں کھانا کھلایا جائے۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے اپنے گھر بلاوا بھیجیا کہ پتہ کر کے آؤ گھر دے وچ کوئی چیز موجود ہے کہ اس مہمان کی مہمان نوازی کی جاوے۔ گھر دے وچوں جواب ملیا اللہ دے سونے حبیب پیارے حبیب ساری چیزاں آپ دی ذات قربان نہیں، ما مانا الا الماء،
بس اتنا ہے سوائے پانی دے اور گھر دے اندر کچھ نہیں، جو بھی کوئی نہیں، کھجورا بھی کوئی نہیں، ستو بھی کوئی نہیں، پانی موجود ہے، اگر حکم ہوئے تو پانی پیش کر دئیے، قربان جائیے مصطفیٰ دے گھرانے دے ہوتے، آمنہ دے لال دے مبارک ازواج مطہرات دے انہا حجرات مبارک دے ہوتے کہ کتنے وسوق دے نال تے کتنے صبر دے نال وقت گزار رہی ہیں ساتھ پاڑیاں دے بیٹی ماما امہات المومنین دی کفیت اور طاقت دے کہ انہاں دا صبر اس انداز دے فرمائے کوئی گل نہیں، بعض اوقات گھر دے اندر جو نہیں ہوتے، بعض اوقات کھجورا نہیں ہونیاں، ستو نہیں ہے، لیکن اللہ دا تازہ قرآن تا انہاں حجریاں تو اتر رہے ہیں۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، آج ساڑھے گھر دے اندر ایک ٹائم دی سبزی نہ ہوئی، ایک ٹائم دے کھانے دا انتظام و انسان کوئی نہیں، تے سارا محلہ سن لیندہ بھی انہاں دا چولہا نہیں جلے آج، لیکن جتھوں شریعت دی ابتدا ہو رہی ہے، جس جگہ تو کلمہ طیبہ دی ابتدا ہو رہی ہے، جس گھرانے کو پورے احکام چل رہے ہیں، اس مخزن تے اس محور دا کمال ہے کہ اتھے اتنا صبر اور استقامت دا انداز ہے، پر میں کوئی گل نہیں، گھر دے اندر اگر جو کو نہیں ہے، اللہ دا حبیب تو ساڑھے بیڑا دے اندر خرامہ چل رہے ہیں۔ آمنہ دے لال تک جس وقت یہ گزارشات ہوئی ہیں کہ یا رسول اللہ گھر دے اندر سوائے پانی تو اور کچھ نہیں، آمنہ دے لال نے اس مجلس سے اعلان فرمایا میں یضیف ھذا، وہ ہے اس مہمان دی مہمان نوازی کرن والا، قال رجل من الانصار، ایک انصاری جلدی گل کھڑا ہوا ہے، عرض کی تھی سونا فرمان والی ہستیاں تساں ہو، پھر مہمان اجدہ ہو گئے، میرے دیوارے نیارے ہو گئے نہیں کہ حضور آج میں اپنا مہمان نہیں لے کے جا رہا، میں اللہ دے سونے نبی دا مہمان لے کے جا رہے ہیں۔ متھے تے بل نہیں آیا، مشورہ نہیں کیتا اہلیہ دے نال کہ اس مہمان واسطے کچھ پکانا ہے یا نہیں پکانا، غالب کچھ ہے یا نہیں ہے، نا حضور نے بس ارشاد فرمایا، صحابہ کو بتائے کہ اگر ایک لمحہ بھی تاخیر ہو گئی، ایک لحظہ بھی تاخیر ہو گئی، کہ حضور دے دل مبارک دے اندر ایک گل نہ آئے کہ میرے صحابہ دے اندر استطاعت ہی کوئی نہیں، نا فرمایا حضور دے ہر فرمان میں ساڑی جد جان قربان ہے، اس واسطے محققین فرمانے نے عقل قربان کن با پیش مصطفیٰ، حضور جو فرما دیں تو پھر اپنی قربانی دے دو، بچیاں دی قربانی دے دو، گھر بار دی قربانی دے دو۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، اس انصاری نے بازو تو پکڑیا تے لے گیا گھر دے اندر، جا کے گزارش کرنے لگا کہ آج جڑا مہمان آیا ہے عام مہمان نہیں، یہ رسول اللہ دا مبارک مہمان ہے۔ گھر والے نے کہنے لگا کچھ گھر دے اندر موجود ہے، جواب ملا ما یودنا الا قوت صبیانی، بس میرے سر دے تاج گھر دے مالک اتنا ہے جڑے تیرے معصوم چھوٹے بچے نے نا وہ کھا سکتے ہیں، اس تو زیادہ نہیں ہے۔ تو اس انصاری نے گزارش کی تھی، فرمایا کوئی گل نہیں، اج میں بھوکا رہنا رہ جاؤں، تیرے واسطے کھانا نہیں بچتا نہ بچے، معصوم بچے بھوکے رہنے نے رہ جان، لیکن اللہ دے رسول دا یہ مہمان بھوکا نہیں جانا چاہیے۔ فرمایا ایدی میں تینوں کفی طریقہ کار میں دسنا، جو کھانا تیار ہو جاوے تو مینوں دس دینا۔ فرمایا بچیاں نبی می سی بیانہ کی، بچیاں تھپکی دے کے سلا دینا، اگر بچے رون اور اس پاسے تک وہ دو کرن لگن تو انہوں تھپکی دے کے سلا دینا، اور فرمایا تو دسترخوان تے کھانا لا دینا، اور چراغ دیے دے اندر تیل پاڑ دے بہانے نال دیے تو بجھا دینا، تاکہ یہ مہمان دسترخوان تے بیٹھ کے یہ نہ سوچے جس گھر کے اندر میں کھانا کھا رہے ہیں اس گھر کا مالک بھی بھوکا ہے، اس گھر کی ملکہ نو بھی کھانا نصیب نہیں ہویا، انہوں نے چھوٹے معصوم بچے جنہیں انہوں واسطے بھی کھانا نہیں، فرمایا تاکہ مہمان کے ذہن کی بھی مہمان نوازی ہو جاوے، اور فرمایا کہ جو رسول اللہ نے میں حکم دیتا ہے وہ حکم بھی پورا ہو جائے۔ اس طرح کا جب اس نے منظر پیش کیتا ہے، منظر پیش کر کے فرمایا مہمان نے کھانا کھا لیا، کھانا کھان تو بعد فرمایا صبح ہوئی، پھر مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر میزبان پہنچا نا، وہ انصاری آمنہ دلال مسکرا رہے ہیں، فرمایا کفیت بھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کو ایک عجیب گل نہ سناواں تے صحابہ کرام نے دامن پہلے بچھائے ہونے سن کہ یا رسول اللہ اساں تڑپ رہے ہونے کہ کدوں وقت آوے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لب کشائی فرمان تے اساں موتی چن چن کے اکٹھے کریے. فرمایا یا رسول اللہ اساں تے انتظار دے اندر. حضور نے فرمایا صحابہ کل دیکھا سی ایک مہمان آیا سی. جی حضور دیکھا سی. فرمایا میں گھر بلاوا بھیجا. جواب ملا ما مانا الا اللہ, پانی کے علاوہ گھر کے اندر کچھ نہیں. فرمایا بالکل یا رسول اللہ اسی طرح ہے. حضور نے فرمایا پھر جو مجلس دے وچ آواز دیتی قال رجل من الانصار میں یضیف هذا کو ہے اس مہمان دی مہمان نوازی کرن والا. تے فرمایا انصاری جوان تھکیا سی. جی دیکھا یا رسول اللہ. فرمایا کیا بات ہے مہمان دی, پھر کیا بات ہے میزبان دی, پھر کیا بات ہے رب رحمان دی. فرمایا اس انصاری نے اپنی ذات نو پست کر دیتا ہے, اپنے بچیاں نو بھول گیا ہے, اپنی بیوی نو بھول گیا ہے, لیکن رسول اللہ دے اس مہمان کی اس نے قدر کی ہے. اللہ کے مہمان کی اس نے قدر کی ہے. فرمایا اس کا قدر کرن دا صلہ اے ملے ہے. فرمایا جڑی انہیں ایک جان نثاری کی ہے نا, اپنی گھر دی بھوک دی جڑی اس نے ایک قربانی دیتی ہے, رب نے قربانی دا بدلہ اے دیتا ہے کہ ساری رات میرا مالک انصاری دی جھوپڑی نو دیکھتا رہے. داہک اللہ اللیلہ, داہک اللہ اللیلہ, ساری رات میرا رب جھوپڑی نو دیکھتا بھی رہے, مسکراندا بھی رہے تے رحمت دے دریا بھی بہاندا رہے. دوستو ولم نکن نطعم المسکین. فرمایا جڑے لوگ بخل دی اندر آ جاندے نہیں, فرمایا انہاں نوں عذاب مل رہے ہیں تے جڑے رسول اللہ دی شریعت دی عمل کر رہے ہیں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی فرمان اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کر لیتے ہیں, حضور کے اسوہ حسنہ نو اپنا لیتے ہیں, انہاں دا پھر مقام اے ہے کہ دیکھو کہ مختصر کھانا اور وہ قربانی دا جڑا انداز ہے اس نو رسول اللہ دی بارگاہ بھی مقبول ہو گیا کہ خدا دی بارگاہ بھی مقبول ہو گیا. محبوب مقرب شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ نماز کو منہ موڑ دے, نماز دی طرف وہ دی توجہ نہیں ہوتی, فرمایا فقط بارئت من ذمۃ اللہ ولا تترکن صلاۃ مکتوبۃ. مکتوبہ کے اندر فرضی نماز ہو. فرمایا فرضی نماز کی طرف توجہ اگر وہ نہیں کرتا, وہ دی گھر بار کی طرف توجہ ہے, مال اولاد کی طرف توجہ ہے, کھانے پینے کی طرف توجہ ہے, شادی بیاہ کی طرف توجہ ہے, اور سیاسی سماجی معاملات کی طرف توجہ ہے. ولا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا, جان بوجھ کے کنارہ کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں فقط بریئت من ذمۃ اللہ, اللہ اس بندے کو بری و ذمہ ہے. خدا دی بری و ذمہ دا مطلب خدا دی رحمت اس گھر دی طرف نہیں آئی, اللہ دا فضل اس گھر کا نہیں ہونا, خدا کرم اس گھر کا نہیں ہونا. فرمایا انج سمجھ لو کہ خدا دی رحمت اس کو منہ موڑ جائے. میں اگر رحمت چاہنا ہے, فضل چاہنا ہے, کرم چاہنا ہے, کہ پھر جو حکم اللہ اور رسول نے فرمایا وہ دے مطابق چل, سجدے تیرے ہوندے جان گے, رحمت دے دروازے میرے رب کھول دے گا. محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے جملے ارشاد فرمایا فَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. فرمایا اگر والدین تے یہ حکم کر دیں کہ ساری کمائی سارے حوالے کر دے, فرمایا ایک سیکنڈ بھی نہ رہنا, انہاں دی جھولی چ پا دے. فرمایا انہاں دا حکم مننا گویا کہ خدا رسول دا حکم مننا ہے. فرمایا انہاں دی حکم دی پاسداری کرنا تیرے واسطے اس طرح ہے. فرمایا کہ امراک ان تخرج من اہلک و مالک, اگرچہ وہ تیرے والدین تیرے تو ساری کمائی دا مطالبہ کر رہے ہیں, کمائی دینا تیرا کم ہے, رحمت دے دروازے کھولنا ساڑا کم ہے. محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رزق حلال کی طرف بڑھنا ہے, رزق حلال کھانا ہے. اکل الحرام اکل الحلال یحیی. فرمایا حلال رزق جڑا دل نو زندہ کر دے, عبادت کی طرف خدا دل لگے گا, عبادت کی طرف اس کا دل آئے گا. اکل الحرام یمیت قلبہ کا. فرمایا جڑا حرام رزق وہ آتے جاندا ہے, وافر بھی بندہ حرام کما کے لے آندا ہے, انہوں زیادہ کثرت نو دیکھ کے, لیکن حضور نے فرمایا وہ دل نو مردہ کر دے.
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਾਮ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਠੱਗੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਸੂਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਕ ਕਾਇਨਾਤ نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو تساں اپنے مال نو سود دے معاملے وچ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اس نو دگنا چگنا کر کے نہ کھاؤ۔ یہ دی وضاحت ائمہ کرام نے خوبصورت طریقے نال ارشاد فرمائی۔ یہ دی وضاحت محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک فرمان نال خوبصورت ہوئی۔ فرمایا کہ جڑا بندہ زیادتی، ربا دا معنی لغوی معنی دا زیادتی ہے، اور جڑا لوگاں دے اندر عرف عام دے اندر مشہور ہے او دا معنی او اس ربا دا معنی سود ہے۔ زیادتی بیع کی صورت کے اندر بھی ہے، لیکن بیع یہ کافرہ نے اعتراض کیتا سی، عرض کی تھی سرکار دی بارگاہ اقدس دے اندر تساں ادھروں کہتے ہو جی جڑی نفع زیادتی یہ حرام ہے، سود ہے، کہ تواڈے رب نے قرآن وچ نازل فرمایا بیع دا حکم دیتا ہے، احل اللہ البیع، بیع نو حلال فرمایا، تو بیع دے وچ نفع ہونا ہے۔ جڑا بندہ منڈیاں دی وچوں جو چیز لے کے آندا ہے اگے آ کے علاقے دے اندر انہوں فروخت کرتا ہے، تو ظاہر ہے 1 روپے 8 آنے 2 آنے 4 آنے 5 روپے 10 روپے نفع لینا۔ اگر زیادتی ہی حرام ہے تو پھر جڑی بیوات کو حکم دیتا تمام مسلمانوں نو، تمام صحابہ کرام نو حکم دیتا ہے کہ تساں بیوات تجارت کیتا کرو، تانوں نفع ملے گا، اس دے اندر تہاڈے گھر بار اچھا ہو جائے گا۔ لیکن باوجود دے کہ ادھر اساں بھی تے نفع لینے ہیں، اور زمانہ جاہلیت کے اندر انہاں لوگاں دے اندر اس وقت رواج سی، بلکہ عروج تے سی کہ چیز نو مہنگے داماں دے اندر مطلب فکس کر لینا، چیز دینا تو انہوں کہنا اگر من دیتا ہے تو پھر میں 5 من لگاں گا، 5 من دیتا ہے جی 10 من لگاں گا، وہ دی میعاد مقرر کر لینی۔ پر میں اساں بھی تو زیادتی کر کے لینے ہیں، تساں بھی زیادتی کر کے لیندے ہو، تے زیادتی کرنے کا کوئی فرق نہیں آیا۔ تساں جدوں بیع کرتے ہو تو روپے 2 روپے 4 روپے لیندے ہو نا، تے اساں من دینے ہیں، من تے 2 من 4 من یا من تے 20 کلو 25 کلو یا اساں 10 من دیتا ہے اودے تے من لے لیا، اساں بھی زیادتی کر کے لینے ہیں، تساں بھی زیادتی کر کے لیندے ہو، تے مسئلہ تے برابر ہے۔ تے تساں ساڈی زیادتی نو سود کہندے ہو، حرام کہندے ہو، تے جڑا تساں ایک دوسرے نال بیع کردے ہو انہوں تساں حلال کہندے ہو۔ اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی احل اللہ البیع وحرم الربا، محبوب جڑا تساں حکم دیتا نا بیع دے بارے اے حلال ہے، تے کافر تے یہودی نصرانی تے منافق جڑا انہاں دا طریقہ کار ہے وہ حرام ہے۔ ہن سود دا ایک اصول بیان کیتا ہے، محققین نے فرمایا قدر مال جنس، قدر ایک ہوے جنس ایک ہوے۔ قدر کس نو کہندے نے؟ قدر تو مراد ہے کیلی مکیلی چیز ہوے، موزونی چیز ہوے، یعنی جنوں تولیا جاوے، ناپیا جاوے۔ ناپن دیاں دو تین صورتاں نے، ایک ہے غزہ نال ناپدے نے، ایک برتن دے نال ناپدے نے۔ غزہ نال جڑا انچی ٹیپاں دے نال غزہ نال کیتا جانے انہوں ناپنا آکھے جاندا ہے، تے جڑا برتناں نال بھر بھر کے دیندے نے، پہلے بھی رواج چلیا، ہن دودھ دے برتن نال بھر کے دیندے نے، کوئی تول کے نہیں دیندا۔ ساڈے کول اس وقت جڑا زیادہ تر رائج ہے برتن دے نال بھر کے دینا وہ دودھ ہے، تے او برتن انہوں کہندے نے ماپنا، ماپ کے دینا۔ تے فقہاء نے جڑا اصول بیان کیتا ہے وہ یہ ہے کہ قدر ایک ہوے، جنس ایک ہو۔ دونوں سائڈ تے گندم میں جویں ہن موسم چل رہے ہیں اور گندم دی مہنگائی ہو گئی، لوگاں دے اگر گھراں دے اندر گندم ختم ہو گئی، بعض لوگاں دے گھراں دے وچ ختم ہو گئی ہوگی، تو پھر وہ جدوں مطالبہ کرتے ہیں دوسرے دوست کو بھی ہن سانوں ایک من دے دیو، تو پھر دے بدلے جویں ڈھیریاں آن گیا من دے دیواں گے۔ کہ ہر بندے دی سوچ اتنی ہوندی، وہ پھر وہ اگلا بندہ کہتا بھئی ہن اگر تو لے لے ساڈے تو من گندم تے میں تو لواں گا 1.5 من لواں گا یا 1.25 من لواں گا۔ تے اے جڑی زیادتی ہے جنس ایک وے قدر ایک ہے، دونوں چیزاں تولن والیاں نے، اور جنس بھی ایک کہ ادھر بھی گندم ہے ادھر بھی گندم ہے۔ اس کے اوپر جڑی زیادتی چاہے ادھار زیادتی لو کہ 2 مہینے 3 مہینے رہ رہے واڈیاں نوں، تے پھر اساں اس وقت ڈھیریاں دے وچ جا کے لواں گے، اور لواں گا میں 1.5 من دے بدلے 20 کلو اتے لواں گا یا 10 کلو اتے لواں گا۔ اے جڑی اودی شرط ہے اس نوں شریعت مطہرہ نے حرام فرمایا ہے۔
ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੂਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰਿਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، دگنا کرنا یا جگنا کرنا۔ پھر انہیں آگے جی وہ ڈھیریاں تے نہ دیتا کہ 2 مہینے اور لنگ گے 10 کلو اور ود جان گے، پھر 2 مہینے لنگ گے پھر 10 کلو، دگنا چگنا، یعنی اس دگنے دی جڑی شرح ہے وہ بدلی جائے گی، گھٹے گی نہیں۔ اور جس طرح دوسرے لوگ نے قسطاں تے دین والے جو قسط چیز دے دیتی وہ جائز ہے، لیکن اگلا جڑا آخر جی قسط نہ دیتی 1 مہینے دی یا 2 سال ٹائم ہے 2 سال بعد نہ دیتا تے اے 2 لاکھ بد جانا، فی سال دا لاکھ اتے ہو جانا۔ اے ہے دگنا چگنا اور اے ہے زیادتی، اے ہے ربا۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، اگر جنس اکو ہے برابر برابر اگر سودا کیتا جاوے بھی میں من دے رہا تے من ہی دے رہا تے دوا دا تے کوئی سود نہیں ہے، یا جنس بدل دے انہیں جو ایک چیز بھی چینج ہو جائے، گندم دیتی انہوں کہتے جی گندم نہیں لواں گا میں جو لے لواں گا تیرے تو، لیکن 1.5 من لواں گا، یا تیرے تو میں رایا لے لواں گا، سروں لے لواں گا، یا برسن دوسروں کا کوئی بھی لے لواں گا تیرے تو، کوئی اور چیز مقرر کر لینا ہے، ایک چیز نہیں لینا، اے دے بدلے کھاد لے لواں گا، اے دے بدلے سپرے تیرے کو لے لواں گا، جنس بدل دینا ہے۔ پھر اگر وہ دے اندر کوئی زیادتی آ جاتی ہے، کمی یا بیشی آ جاتی ہے تو وہ سود نہیں ہے۔ سود کا جڑا اصل کلیہ ہے، قاعدہ ہے، وہ ہر وہ چیز جنس ایک ہوئے اور قدر ایک ہوئے، دونوں دولار لے ہوں دونوں ناپڑا لے ہوں، مطلب کپڑا لیا کسی کو تھان لیا، پتہ ہے کہ 6 سوٹاں دا تھان ہوندا ہے یا 4 سوٹاں دا تھان ہوندا ہے، پتہ ہوندا ہے کہ ایک تھان دے اندر جڑا ہے جی یہ 90 میٹر ہوندا ہے یا 80 میٹر ہوندا ہے، انہاں نوں پتہ ہے۔ اور اس اصطلاح کے اندر مارکیٹ والا بندہ مارکیٹ کسی دکاندار نال کہہ رہے کہ ایک تھان لے گا ہوں تے موسم جڑا مطلب اس موسم دے کپڑے سن تھوڑا جا موسم جا رہے ہیں تے مینوں گرمی والے جڑے نے او کپڑے 2 تھان دے دے، اے سود ہے، ایک دے بدلے 2 دے رہے، جبکہ جنس بھی ایک ہوئے اور قدر بھی دونوں چیزاں ناپڑا گیا نے، لہذا ایک دے بدلے ایک تے ہو سکتا ہے، اے دے تے جڑی زیادتی ہے او منع ہے۔ ہاں او دے بدلے کوئی اور جنس مقرر کر لیندا ہے، گندم لے لیندا ہے، او دے بدلے جو لے لیندا ہے، او دے بدلے رایا لے لیندا ہے، او دے بدلے اناج جو فروٹاں جو کوئی چیز 2 انباں دی پیٹیاں لے لیندا ہے، او دے کولوں کوئی مطلب کسی قسم دے اناج کے اندر اور تبدیلی کر لیندا ہے تو او جائز ہے۔ اسی طریقے نال کھاد تے سپرے دا معاملہ ہے کہ لوگاں نوں عوام نوں لوگ دیندے نے تے مطلب اس پر بوری دے اوتے جی 1000 فکس کر لیندے نے، 2000 فکس کر لیندے نے، جڑا ریٹ مارکیٹ تے چل رہا ہے او دے نالوں 1500 وافر لے لیندے نے انہاں کولوں، کھاد دتی او دے بدلے انہاں نے کرنسی لئی پیسے لے لے، انہیں جنس بدل گئی، ہمیں سپرے دیتی ہاں کھاد دے بدلے کھاد اگر وافر لین گے پھر گناہگار ہوں گے، ایک بوری دے بدلے 1.5 لئیے تو تا گناہگار ہوں گے، ہاں کھاد دیتی لیکن وہ جڑی زیادتی جڑی عوام الناس دے اندر مشہور ہے، اس نوں کہندے نے غبن فاحش۔ غبن فاحش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ دے ریٹ نالوں وافر لے لینا، مارکیٹ دا جڑا ریٹ ہے وہ بالفرض 3000 ہے تے 3500 لے رہے ہیں، اگر مارکیٹ دا ریٹ 4500 ہے تو وہ بجا 500 مطلب 500 بڑھا کے 5000 لے رہے ہیں، تے اینوں کہندے نے غبن فاحش، اخلاقیات دے خلاف کہندے نے کہ جڑا روٹین چل رہی ہے روٹین تو ہٹ کے کر رہے ہیں، لہذا مسلمانوں کا خیال رکھنا چاہیے، اگر وہ بھی اودے وچ بھی کمی کر کے مناسب جائز نفع رکھ کے لے لین تا کوئی حرج نہیں انہاں واسطے، اگر اس طرح بھی کر رہے ہیں تو یہ سود نہیں بنے گا، غبن فاحش یہ جڑی زیادتی اخلاقیات کے خلاف بنے۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ سودی کاروبار یا سودی سسٹم کرتا ہے تو فرمایا ایویں سمجھو 33 مرتبہ 34 مرتبہ اپنی سگی ماں نال جے میں زنا کرنا ہے تو اس عمرے دے اندر اتنی بڑی لعنت ہے، اتنا بڑا کڑا گناہ ہے، اور اس طرح نہ سسٹم دے رزق دے اندر برکت نہیں ہوئے گی۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے ارشاد فرمایا اکل الحلال یحیی، فرمایا حلال کھان والے دا دل زندہ ہوئے گا، جب دل زندہ ہے تو دی تاثیر اکھاں چ ہوئے گی، ہتھاں چ ہوئے گی، زبان چ ہوئے گی، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حلال رزق کھانا ہوئے پھر مجلس سے حق نہ بولے، بہن بھائی دی گل آ جاوے تے حق نہ بولے، بیٹی نو دی گل آ جاوے تے حق نہ بولے، محلے داری دی گل آ جاوے تے حق نہ بولے، فرمایا جدو او دے اندر حرام موجود ہے پھر انہیں گلتیاں کھانیاں نے، پھر انہیں پاسے بدلنے نے، پھر انہیں منہ متھا ویکھنا ہے، پھر انہیں کہنا کہ حالات دے تک
تقاضا کو جو میں سیکھی کریے ساری پارٹی دے بندے سامنے پارٹی دے پیچھے پھر گیا میں محلے داری دی وجہ تو ذرا میں ایک نچک لے گیا یہ فلاں وجہ تو کر گیا فرمایا جڑا حق ہوتا ہے انتظار نہیں کرتا ہونا اس واسطے فرمایا کہ عقل الحلال یحیی فرمایا جڑا حلال رزق دی تاثیر یہ جوے او دی اولاد بھی با حیا ہوئے گی او دی اپنی ذات بھی با حیا ہوئے گی قرآن کا بھی احترام کرے گا حدیث کا بھی احترام کرے گا ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مبارک ذات بہت بڑے کامل ولی گزرے نے فرمایا ایک وقت سی کہ بہت بڑے بادشاہ تخت و تاج دے مالک سن فرمایا رات دکھائے میں ستے ہوئے نہیں اور انہوں نے اعلان کیتا ہوا ایسی کہ کوئی بندہ جدو رات ہو جاوے دروازہ ابراہیم بن ادم دے محل دا بند ہو جاوے تو پھر کسی نو بجان دی اجازت نہیں ایسی ایک رات ایسی آدمی بیدار کرن واسطے فرمایا دروازہ بجے آنا تے انہوں نے دروازہ دی آواز سن کہ رات دے کافی پہر گزر گئے ہیں 12-1 دا وقت دیتے اچانک دروازہ بجے ابراہیم بن ادم نے 1 دفعہ 2 دفعہ بلکہ حالات تقاضے یہ بڑے کہ چھت اُتے کسی دے چلن دی آن جان دی آواز سنی انہوں نے باہر نکل کے کہنے لگے کون ہے تم تمہیں پتہ نہیں یہ شاہی محل ہے ابراہیم بن ادم دا محل ہے تواڈے بادشاہ دا محل ہے تیری جرت کیویں ہوئی ہے تے چھت تے چڑھن دی انہیں کہا جی بس میرے اٹھ گم ہو گئے سن تے میں اپنے اٹھ تلاش کر رہا ہوں ابراہیم بن ادم بہت حیران ہویا انہیں کہا جی کمال کر دی تھی کوئی سیڑھی نہیں کوئی اتنے چڑھن دی جگہ کوئی بندہ بڑی مشکل نہ چڑھتا ہے تے اٹھ اتنا بڑا جانور ہوتا ہے انہیں کہ جی تسی اپنا کام کرو میں اپنا کام کرن دیو میں اٹھ لگڑے نہیں میں اٹھ تلاش کر رہا ہوں انہیں کہا نہیں ایتھے دی اٹھ چڑھ نہیں سکتے آ نہیں سکتے کہ کس طرح تسا کلام کر رہے ہو انہیں فرمایا ابراہیم بن ادم پھر سوچ جس طرح تیرے محل تے اٹھا نہ چڑھنا ناممکن ہے نا ایویں عظیم اس طرح تے سو کے ریشم دے گدیاں دے اوتے سو کے خدا دا ملنا بھی ناممکن بے شک ابراہیم بن ادم جس طرح تیرے محسوس ہوتا ہے کہ اٹھ اس محل دی چھت تے نہیں پہنچ سکتا ایویں بندہ ظلم و ستم دے اندر رہ کے خدا دی ذات کو جلوہ خدا بھی نہیں دیکھ سکتا وہ دا دل نرم نہیں ہو سکتا وہ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا اے ابراہیم بن ادم اگر کفیت تیری ہے رہی تو تیرا خدا دی بارگاہ خدا دی ذات نال وہ جلوے دیکھنا ناممکن ہو رہا ہے خدا دی ذات بھی نہیں مل سکے گی فرمایا ابراہیم بن ادم ایک دفعہ تے جھٹکا لگیا فرمایا صبح ہو گئی صبح پھر تخت و تاج جو اس گھمنڈ کے اندر آیا تے پھر وزیر مشیر اسی طرح ان گھیرے کھڑے نے اور اپنے اس بغوچے کے اندر پھر خوش بیٹھے دیکھا اچانک بندہ سامنے آ گیا اور وہ کدے سجے دیکھتا ہے کدے کھبے دیکھتا ہے کدے اگے دیکھتا ہے کدے پیچھے دیکھتا ہے وزیرہ نے حالات دیکھے بھی شاہی آداب کے کچھ اور سن جیڑا بندہ بھی آتا ہے گیٹ تو انٹر ہوتا ہے کہ پہلے بادشاہ نے بڑا سلوٹ کرتا ہے جھکتا ہے یہ عجیب و غریب بندہ ہے کہ اتیا کہ انہوں پرواہ نہیں کہ بادشاہ کا لحاظ نہیں شاہی آداب کا لحاظ نہیں تھی کدے سجے ویندا ہے کدے کھبے ویندا ہے دو وزیر دے کول پہنچے جا کے انہوں گل بات کی تھی کہنے لگے بھی تو کون ہے تیرے پتہ نہیں کہ کس محل دے اندر تو انٹر ہویا کھڑا انہیں کہا جی میں مسافر ہاں یہ جنگل ہے تو میں پڑاؤ کرنا چاہنا اپنی جھوپڑی اتنے لانا چاہنا ناشتے دا انتظام و انسلام کرنا چاہنا اس واسطے میں دیکھ رہا سی سجے کبے کہ میں جھوپڑی لاواں کتے خدا دے بندے تو انہوں جنگل کہنا ہے اور جھوپڑی اتنا بڑا یہ خوبصورت اٹا جڑیاں ہوئی نے تے خوبصورت محل ہے کہ تو اور توہین کر رہے تو سلام نہیں کیتا دوسرا توہین کی کلمے اور کو نال بول رہے ہیں انہوں نے پکڑیا تے ابراہیم بن ادم کو لے گئے یہ ہے بڑا بے ادب آدمی کہ نہ تہاڈا احترام کیتا کہ محل دی بھی توہین کر رہے ہیں یہ کہندا ہے کہ جنگل ہے میں مسافر ہاں میں اپنی جھوپڑی لانی ہے میں یہ دیکھ رہا کہ کس سائڈ تے جاواں ابراہیم بن ادم غضب دے اندر جو آیا انہوں نے فرمایا ابراہیم بن ادم صرف ایک گل کا مجھے جواب دے جو اس تو بعد جو چاہو سزا دے لینا فرمایا آخیا جی دسو وہ فقیر جڑا موجود سی سبق دین واسطے آیا سی وہ ہن فرما رہے نے فرمایا ابراہیم بن ادم اے دس اس تو پہلے یہ محل دا مالک کون سی عرض کی تھی کہ میرا باپ فرمایا اس تو پہلے فرمایا او دا باپ اس تو پہلے او دا باپ دادا 5-7 پشتاں گنوا لیں
ابراہیم بن ادم نو وہ اللہ دے نیک بندے کامل بندے فرمان لگے، فرمایا ابراہیم دس وہ تیرے دادے پردادے تیرے ساتھ پشتاں کتھے نے؟ فرمایا ابراہیم بن ادم غور نال سن لے، اگر یہ تخت و تاج تیرے سات پشتاں نو نہیں نہ بچا سکیا تو بچنا تو بھی کوئی نہیں۔ اے ابراہیم بن ادم خیال کر۔ دوسری مرتبہ پھر ابراہیم بن ادم نو جھنجھوڑا گیا، اور میں جدو حالات انہیں تقاضے دیکھ لے پھر سمجھ گیا۔ حضور فرمانے نے القیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار بندہ ہے ہی وہ جڑا قدم اتھے چکے تے فکر آخرت دی رکھے، فکر قبر دی رکھے، فکر حشر دی رکھے، جڑا چل پھر اتھے رہا، مکان اتھے بنا رہا، دکان اتھے بنا رہا، کاروبار اتھے کر رہے، لیکن آخرت دی تجارت، آخرت دی معاملات کو ڈرے کہ آج میں اگر اتھے کو ملاوٹ کر دی تھی، اتھے سود کھا لیا کرنوں میں جواب دے دینا ہے، مصطفیٰ دی بارگاہ اقدس کے اندر، اللہ دی بارگاہ اقدس کے اندر جواب کا من دینا پڑنا ہے۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، ابراہیم بن ادم جدو دو مرتبہ انہوں نے کفیت گزری تھی، پھر اللہ دی بارگاہ سچے دل میں توبہ کی تھی، توبہ کرنے کے بعد فرمایا ساری اپنی بادشاہت خدا دے ناتے تقسیم کر دیتی، پھر نکلے عبادت اور ریاضت کرتے فرمایا ایک وقت آیا ابراہیم بن ادم ہاتھ عبادت اٹھانے سن، رب دے رحمت دے دروازے پہلے کھل جاتے، بیت المقدس کے اندر آپ عبادت اور ریاضت کر رہے ہیں، کرتے 40 راتاں گزر گیا، آپ کی وہ دعا دے وچ لذت نہ ہوئے، سجدے دے وچ وہ تاثیر نہ ہوئے، نماز تاسا پڑھی جانے ہیں۔ ایک نماز ہے خیالات کے اندر گم ہو کے پڑھنی، ایک نماز ہے کہ حضور قلب نہ پڑھنی۔ جیڑی مومنہ واسطے معراج نماز ہے نا، جیڑا قول ہے کہ مسلمانہ واسطے جیڑی یہ نماز ہے، نماز کی الصلاۃ معراج المومنین، مومنہ واسطے معراج ہے، تے معراج عروج عرج دا معنی ہوندا سیڑھی تے بندہ چڑھدا ہمیشہ بلندی نہیں جاندا نا، تے اساں اس ادھر آنے ہیں تو ساڈا مقصود تے اے کہ ساڈے تے ساڈا رب راضی ہو جائے، جو بلندوں والا ذات ہے ساڈے تے راضی ہو جائے، تے اس راضی ہون واسطے اساں سیڑھی تے چڑھدے، جڑا بندہ سیڑھی تے چڑھے او دا خیال سیڑھی والے ہونا کسی اور پاسے ہوندا ہے، اگر کسی اور پاسے کہے گا تو پھسلے گا، گر جائے گا، او دے جو دا نقصان ہوئے گا۔ اس واسطے سیدنا ابو ہریرہ نے تو وضو کرتے سن، وضو کے بعد آپ نے جسم کی کب کبھی تعریف کر، صحابہ کرام نے پوچھنا ابو ہریرہ پہلے کفیت نہیں دیکھی، ہونے حالت کیوں ہے؟ فرمایا کہ پتہ نہیں میں کس ہستی دی بارگاہ حاضر ہو رہا ہوں، وہ احکم الحاکمین کی ذات مقدسہ ہے، مبارکہ ہے، وہ دی بارگاہ حاضر ہو رہے ہیں۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، حضور قلب نال کا مطلب یہ ہوتا ہے جب تو ثنا پڑھے اللہ اکبر آنکھیں تے بس پھر سمجھے ہوئے کہ جس میں جانی ہوئی، اللہ اکبر بھی نال آکی جائیے، تے نال سارے گھر دا حساب بھی کیتی جائیے، ساری دکان دی کیلکولیٹ بھی ہوتے ہوئے، سارے معاملات، لیکن خیالات تو اپنے آپ کو جان چھوڑانی پہنے، یہ سسٹم خود نو کرنا پہنا، جس طرح نماز شروع کرنی ہے تے اپنے آپ کو رد کر، میں کتھے کھڑا کس جگہ بھی آیا ہوا ہے، اے میرا رضی دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ذکر کرنا ہے، فکر کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، توجہ نہ پڑھنا، صرف اپنے کپڑے نہ سنوارتے رہیے کہ اپنے آپ کو سوٹر بوٹر دیکھ کے نظام میں اس پاسے کفیت ساڑی نہ ہوگی۔ تکبیر تحریمہ جو ہو گیا کہ ہر چیز حرام ہو گئی، اور صرف حلال ہے تو خدا کی ثنا یا مصطفیٰ کے درود ہے، اور سلام کلام دوستانہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر آپ کے پھر الحمد پڑھ دے میں سیدنا عمر فاروق نے پڑھی، فقط نعرہ نال کم نہیں پڑھنا، عملی طور پہ کم پڑھنا ہے۔ سیدنا عمر فاروق جو قرآن پاک کی سورہ بلد کی آیت تلاوت کر دے، الم نجعل لہ عینین، اللہ اکھاں نہیں دتیاں میں تو دو اکھاں بھی دے، پھر بھی عمر فاروق تیری نافرمانی کرے، بل لسان و شفتین، دو ہونٹاں دے درمیان تو زبان عطا فرمائی، زبان کی ہوئے تھے عمر دی زبان تے جھوٹ پیا ہوئے، فرمایا اس طرح پڑھت جاندے، نماز پڑھتے پڑھتے رشید عالم آپ تے طاری ہو جانا۔ فرمایا سر اپنے آپ کو نماز جس طرح ڈھال جو پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، نال نال اپنے ذہن جرک کو ذات بڑھئے، ایک تعریف اس ذات دی، نال نال عربی دی الفاظ چلاتے، نال نال تھوڑا تھوڑا اس مالک دی طرف توجہ رکھ، الرحمن الرحیم،
رحمان بھی تو ہے رحیم بھی تو ہے پورے میرے محلے چ میرے واسطے کوئی نہیں انہاں دے وچ اگر رحمان تے رحیم والی کوئی صفت اگر کوئی خیرات ہے تے اللہ تیرے اور تیرے محبوب دی خیرات ہے تیری ذات رحمانی تیری ذات رحیمی اس توجہ دے نال مالک یوم الدین قیامت دے دیہاڑے دا مالک بھی تو ہے اللہ ایک توفیق کو میرا کمال نہیں یہ تیری ذات کا کمال ہے کہ میرے جا نکما میرے جا گندا میرے جا ایسا گناہگار پاپی آسی بندے کو تو وضو کرا کے تو اپنی بات کا اقدس کے اندر کھڑا کر دیتا ہے اس صافے تے کھڑا ہوئے تیرا صدیق اکبر اس صافے تے کھڑا ہوئے تیرا عمر فاروق اس صافے تے کھڑا ہوئے تیرا عثمان غنی سجدے او تینو کرن تے جج دے میرے جا گناہگار تینو سجدہ نہیں کر سکدا اگر توفیق دیتی ہے تے تیری ذات تیری رحمت کی وجہ تو ہے تیرے محمد عربی دے فرمان کی وجہ تو ہے انہاں دی نظر عنایت کی وجہ تو ہے میرا جا بندہ گناہگار بلا اس نیکی کر سکدا ہے اس لائق بھی کوئی نہیں ہو سکتا میرا جسم آکڑ جاندہ ہو سکتا میں اس پاس سے منہ نہ کردا ہو سکتا میں وضو بنا دی توفیق نہ ملتی اے جنیا توفیقہ میرے لیے نے رحمت تیری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت شان مصطفیٰ رحمت حق بہانہ میں جوید اللہ دی رحمت بہانے لب دیئے بہانے ڈھونڈ دیئے بہانے نال مصطفیٰ بھی مل جاندے تھے خدا بھی مل جاندے تھوڑا جا انسان کوشش کرے انشاءاللہ اب آپ بار بار گزارشات کر رہے ہیں صبح دے درس قرآن میں امید ہے کہ کل تو انشاءاللہ فجر دے ٹائم دے اندر درس قرآن ہوئے گا اور انشاءاللہ میں بڑی گل نہیں کر سکتا میں طالب علم ہاں تے کوشش کروں گا میں حاضر ہون دی انشاءاللہ یہ مسائل آپ نماز نو پڑھنا جب پڑھن انشاءاللہ گناہگار بندے ہیں لیکن کوشش کر لیے کہ کوئی سجدہ تے قبول ہو جائے صلاۃ قبول ہو جائے اور اس نو صحیح طریقے نال آپ سمجھتے جانا ہے چلو تواڈے صدقے میں بھی سکھ لواں گا اللہ پاک سب نو جزائے خیر عطا فرمائے رب کائنات نے قرآن مجید قرآن رشید دے مبارک الفاظ اور سود جتھے گزارش کی تھی یہ دا کلیہ قاعدہ مکمل اے بھی اگو پھر یہ صورتاں نہیں وہ جس طرح دی کوئی صورت بنے وہ دے اندر تو حالات تقاضے دیکھ لو جڑا ادھارے تے ایک دوسرے نو اسا لین دین کرتے ہیں ادھارے تے مطلب بکری کسی نے کسی نو لے کے دے دی بچی لے کے دے دی تے جناب یہ تسی پالنا تے پھر نو ادوات کر لواں گے اصل نفع کر لواں گے اس کو بعد جڑا اصل قیمت کرن تو بعد 4 لاکھ دے دئیے 4 لاکھ مالک رکھ لے گا باقی جڑا لاکھ روپے منافع ہے وہ 50 ہزار تقسیم کر لواں گے اس طرح دے کرنا ناجائز ہے جائز یہ بھی کہ مطلب حدیث پاک کی جڑا منع آیا اسے جنس دے وچوں اجرت دینا منع ہے اسے جنس دے وچوں اجرت دینا منع ہے جویں ہن اپاں پسائی کروانے ہیں دانے گندم چکی تو وچوں کنترا کر لیندے نے 2 کلو 1.5 کلو رکھا ہوا ہے وہ اس طرح انہاں دا اسے من دے وچوں جڑی تلائی کیتی پسائی کیتی او دے وچوں کنترا لینا اے ناجائز ہے جائز طریقہ کار یہ ہے کہ جس بڑولے دے وچوں وہ لے کے جا رہا نا من دانے دا تے نال 2 کلو دانے اسے بڑولے دے وچوں الگ چھاپر چ پا لو اے ہن دے دے بھائی اے تو اپنا پکڑ لے کنترا لے تے باویں جو مرضی طرح دل کر دے وہ کر لے اس من دے وچوں تو نہیں چھیڑنا اے صورت جائز ہے وہ صورت جائز نہیں ہے تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو سمجھانا ہے ایویں بلج کرا کے بینکاں دے وچوں بندے پیسے کڈا لیندے نے زمیناں واسطے تے جناب وہ سود دا زمرہ بن جاندا ہے بھی 10 لاکھ لیا تے جدوں واپسی کرنا تے 11 کرنا ہے تو او دے بدلے تو 11 لاکھ نہ دے 11 لاکھ دی کپاہ توڑ دے گندم دے بلکہ ایک مینیجر دے نال بہاولپور دے اندر کافی دیر میری میٹنگ ہوئی تھی گل بات میں کہ تسی ذرا افسرانے بالا نوں گل دسو نا چیز تو وہی رہنی اپنا نمائندہ بھیجو جا کے اس تے قبضہ کر لے انہوں نے گل بات کر کے 11 لاکھ لینا 11 لاکھ دی کپاہ انہوں تول کے مالک دے دے وہ اپنا عہدے تے قبضہ کر لے اس مبیے دے تسی مالک بن گئے وپاری اپنا بلا کے جناب ریٹ لگا کے تول دیو وہ جڑے پیسے نے تواڈے کول بھیج دے گا گل ختم ہو گئی اے صورت اتنی مطلب تھوڑا جا ہیلا کرن دے نال چیز جائز اور بالکل درست ہو سکتی ہے لیکن جدو اساں ڈٹ جانے ہیں ضد کرنے ہیں اس وقت وہ چیز دا جڑا حکم ہے معاملہ ہے پھر وہ حکم ہے شریعت مطہرہ دا اس واسطے جڑے باغات لیندے نے اے ہلے غرافاں دے وچوں پھل نکلدا نہیں حضور نے منع فرمایا نا یہ دھوکا ہے کیونکہ مبیہ جس تے بیع کیتی جا رہی ہے وہ ظاہر ہی کوئی نہیں
پر میں حق بھی پھل نکل آوے بالکل لال پیلا ہو جاوے ہم ہر اس بیکر کو بھی پتا ہے کہ کتنا ہے کہ ان اندازہ لا لے گا اور بیکن والے کو پتا ہے کہ یہ کتنی قیمت ہونی چاہیے ریٹ گھٹتا ہے بڑھتا ہے 5 سالہ نہ پہلے ہاں 5 سالہ نہ کام کرنے پھر وہ جڑا ایکڑ میں نا 5 یا 10 وہ 5 سالہ واسطے مستاجری دے دے ٹھیکے دے دے باغ سمیت وہ ٹھیکے تے دے دے کلے او دے وچ بوٹے نہ بیچ بوٹے دا کرایہ نہ لے وہ پوری زمین جڑی اجرت تے دے دے 5 ایکڑ 10 ایکڑ 20 ایکڑ چاہے امبا دا باغ ہے چاہے کنواں دا باغ ہے چاہے کسی اور چیز دا امورا دا باغ ہے پھر وہ زمین سمیت 10 سالہ واسطے دینی ہے 5 سالہ واسطے دینی ہے زمین سمیت دے دے وہ دے وچ جنس مقرر کر لینا مالک کہ جی 2 من کینو سانو دینے نے باقی تو رکھنے اے بھی غلط ہے وہ تو پیسے جڑے مقرر کر رہے ہیں او دے تو چاہے دے کو مول لے لے لیکن یہ جڑا اپنا نال نال کھاتا وچ شریک کرنا ہے یہ منع ہے اور ادھارے دی جڑا او مسئلہ پورا کر دیئے وہ گائے دینی دے دوستانوں لیکن انہوں تحفہ بنا کے دے دے یا انہوں ویچ دے چارٹی لئیے تو اس دوستوں آ کے 4 دی تینوں دے دیجیے کہ اگے جڑا نفع ہوئے معاملات ہوں اور اس نفع دا میں کوئی شریک نہیں ہوں گا وہ تیری مرضی ہے تحفہ بنا کے دے گا تو بعد دے اندر جڑا نفع ہوئے وہ بھی تحفہ بنا کے دے دے یہ ہیلہ ہے ایک دوسرے دینا اس صورت تے ہو سکتا ہے اس کو علاوہ کوئی صورت نہیں جیڑی اساں صورت اکثر رائے جے وہ اے وے کہ وہ 4 لاکھ اپنے واپس لے لے گا جنا باقی نفع بچے گا اس نفع نو ادوات کرن گے وہ منع فرمایا شریعت مطہرہ نے پھر وہ بندہ اگر تحفہ بنا کے بھی دیندا ہے انہوں یا نفع نو اپنے طور تے نفع پیش کردا ہے تے او دے وچوں جڑا گھا پٹھا مطلب پاندا رہندا ہے وہ بندہ اودی سنبھال کردا رہندا ہے تے او دے بھی 10-15,000 20,000 انہوں اضافی دے دیتے جان تاکہ اودی دل ازاری نہ ہوے اودے حقوق سلب نہ ہون دعا ہے رب العالمین دی بارگاہ تصدیق اندر اللہ پاک کا ہمارے صالحہ دی توفیق عطا فرماوے باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین